محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ 5 چیزیں ضرور مانگ لیں، ورنہ اسی سال آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، گھر میں ایسی تباہی اور غربت آئے گی جو تمہاری نسلوں تک جائے گی اور بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ بیان اگر آپ نے آخری لفظ تک مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے کہ اسی سال آپ کا ہنستا کھیلتا گھر کسی ایسی دلدل میں پھنس جائے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھروں سے سکون ختم نہیں ہوتا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی غلطی ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ایک عورت کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہر حال میں مانگنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی بیوی نے یہ 5 چیزیں آپ کو نہ دی تو یاد رکھنا، ساری زندگی روتے رہو گے اور پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ آئیے تھوڑی غور کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے، صبح سے لے کر رات تک محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، ہر جائز طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ پیسہ تو آتا ہی ہاتھ میں ٹکتا نہیں، گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے، ہر وقت گھر کے اندر ایک عجیب سا ڈر، بے سکونی، رونا رہتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے لیتے ہیں، اور جو رزق اور دولت آپ کماتے ہیں اس سے برکت ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی برا کام بھی نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں یہ تنگی اور بے سکونی کیوں ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت میری یہ بات سن کر دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، میرے گھر میں ایسی تنگی اور دیواروں میں عجیب سا خوف ہے۔ آخر اس سب کی اصل وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی ایسی خفیہ غلطی ہے جسے ہم سب بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے، اور بہت سے لوگ شاید یہ کہیں کہ کاش ہمیں یہ روحانی بات پہلے معلوم ہوتی تو ہماری زندگی پہلے ہی سنور جاتی۔ جب تک گھر کی بنیاد میں وہ روحانی طاقت شامل نہیں ہوتی جو ایک عورت کے ذریعے آتی ہے، تب تک آپ چاہے جتنا بھی کما لیں وہ سب مٹی ہو جاتا ہے۔ آج اس بیان میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ محرم کے اس آخری حصے میں آپ کو کون سا عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ایک عورت کی وہ 5 چیزیں مانگنا شوہر کے لیے کیوں ضروری ہے، اور کیوں ان کے بغیر آپ کا ہر وظیفہ اور ہر کمائی بے اثر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے جاتے جاتے ان چیزوں کو نہیں مانگیں گے تو آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ سب بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آخر ایک بیوی کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں محرم کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہر حال میں مانگنا ضروری ہے۔ آپ سب یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا روحانی عمل ہے، وظیفہ ہے جو اس پاک مہینے کے جاتے جاتے آپ کے گھر کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، یہ 5 انمول چیزیں اور ان کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو دین کی کچھ ایسی علمی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسا سبق دینا چاہتا ہوں جو آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ کیونکہ جب آپ اس بیان میں آئے ہیں تو میرا مقصد صرف آپ کو باتیں بتانا نہیں بلکہ آپ کی روح کو سکون دینا ہے۔ کامیاب اور بابرکت مجلس وہی ہوتی ہے جہاں سے انسان جب اٹھے تو اس کے علم میں اضافہ ہو چکا ہو اور اس کے دل پر کوئی ایسی بات اثر کر جائے جو اسے زندگی کے اصل مقصد پر سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس لیے ان 5 چیزوں کا ذکر کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اس مہمان طریق پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ پاک اور متبرک مہینہ ہے جس کا تعلق سیدھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھرانے سے ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر کا، شکر کا، حق پر ٹکے رہنے کا درس دیتا ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے گا، اس کے باوجود بھی دنیا اس مہینے کی اہمیت، اس کے دکھ کو بلا نہیں سکی۔ آخر وہ کون سا ایسا جذبہ تھا، کون سی ایسی قربانیاں تھیں جنہوں نے تاریخ کے پنوں پر ایسے گہرے نشان چھوڑے کہ زمانے بدل گئے، بادشاہتیں مٹ گئیں، نسلیں بدل گئیں،
مگر اس مہینے کی یاد آج بھی ہر مومن کے دل میں بالکل تازہ ہے۔ میرے بھائیو، جب تک آپ اس پاک مہینے کی اصل روح کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس کے پیچھے چھپے صبر کے خزانے کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ ان 5 چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے جو آپ کو اپنی بیوی سے مانگنی ہے۔ اس لیے دل کو تھام کر پورے دھیان کے ساتھ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب غیبی مدد آتی ہے تو گھروں کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ جب ایک شوہر اور بیوی مل کر اس مہینے کی برکت کو اپنے گھر میں شامل کرتے ہیں تو ان کے رزق کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیے ان 5 چیزوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اس درد اور صبر کی کہانی کو سنتے ہیں جو ہماری ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ محترم بھائیو، آئیے دھیان سے سنیے کہ محرم کے اس مہینے میں آخر کیا ہوا تھا۔ ایک طرف تپتا ہوا صحرا تھا اور گرمی کی شدت تھی، دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان معصوم بچوں کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، خیموں میں ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ایک باپ اپنے معصوم بچوں کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھتا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ مگر میرے حسین کا صبر دیکھیں۔ امام حسین کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی اپنے ان پیاس سے تڑپتے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھتے۔ ان کے چہروں پر پیاس کے آثار دیکھ کر میرے امام حسین گھبراتے نہیں، بلکہ مسکرا کر اپنے پروردگار سے کہتے، اے میرے پالنے والے رب، اگر تو اسی بات پر راضی ہے تو پھر تیرا حسین بھی اپنے بچوں کی اس پیاس پر پوری طرح راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری دنیا صبر سیکھتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا روحانی درس ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں، جب ہر دروازہ بند دکھائی دے، تب بھی اللہ پر سے اپنا بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب انسان کو ہر کوشش ناکام ہوتی محسوس ہو تو ایک سچے مومن کی نگاہ زمین والوں پر نہیں بلکہ آسمان والے رب پر اٹھتی ہے، اور جس بندے کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے، اسے زمانے کی تکلیفیں کمزور نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے، میں اپنے اس دکھ اٹھانے والے بندے کو اس مقام تک اونچا لے جاؤں گا جہاں دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی زمین پر گر جائیں گی۔ میرے محترم بھائیو، انسان اپنی آنکھ سے صرف آج کا دن دیکھتا ہے، مگر میرا رب آنے والے کل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جب رب ساتھ ہو تو خالی ہاتھ بھی طاقت سے بھر جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان مصیبتوں کے طوفان میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کا شکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو ہر مومن کا دل ادب اور محبت سے جھک جاتا ہے۔ جب تک ہم اس صبر کو اپنے گھروں میں نہیں لائیں گے، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے محترم بھائیو، اب اس درد بڑی داستان کا وہ لمحہ جو آپ کے دل کو رلا دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ 9 محرم کی شام تھی جب میرے پیارے امام حسین اپنی پیاری بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لائے۔ بہن نے جب اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کی کلائی کو پکڑا اور اس پر بوسہ دیا، یعنی اسے چوم لیا۔ بہن ایک دم حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میرے بھائی تو ہمیشہ میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتا تھا، آج اچانک میری کلائی پر بوسہ کیوں دے رہا ہے؟ پھر حضرت زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی زلفوں کو چوما، پھر ان کے مبارک گلے پر بوسہ دیا۔ امام حسین نے بہت ہی محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے میری پیاری بہن، پہلے تو تم میری پیشانی کو چوما کرتی تھی، آج اچانک میری زلفوں اور میرے گلے پر بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان نکلنے لگا۔ انہوں نے رو کر عرض کیا کہ بھائی، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ رات ہمارے لیے بہت بھاری رات ہے اور آنے والا دن اس امت کی تاریخ کا سب سے دردناک دن ہوگا۔ اے میرے بھائی، آج رات ہماری پاک ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں تشریف لائی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آنے والا کل تیرے بھائی حسین کا اس دنیا میں آخری دن ہے، کل تیرے بھائی کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ ماں نے مجھ سے فرمایا کہ زینب، جتنا ہو سکے
اپنے بھائی کی زلفوں کو چوم لو، اس کے گلے پر بوسے لے لو، کیونکہ کل نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی تیرے بھائی پر ایسا وار کریں گے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اسی لیے بھائی میں نے آپ کا گلا اور زلفیں چومی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ سن کر ہمارے پیارے امام حسین گھبرائے نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے فرمایا، بہن اگر میرا اللہ اسی بات پر راضی ہے تو حسین بھی اللہ کی اس رضا پر پوری طرح راضی ہے۔ پھر بہن نے پوچھا، بھائی اب آپ بتائیں کہ آپ نے میری کلائی پر بوسہ کیوں دیا؟ تو امام حسین نے فرمایا، میری پیاری بہن آج رات ہماری ماں میرے خواب میں بھی آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حسین اگر ہو سکے تو اپنی بہن کی کلائی چوم لینا، اسے حوصلہ دینا، کیونکہ کل کے دن تمہاری اس پاک بہن کے ہاتھوں میں ظالم ہتھکڑیاں لگا دیں گے۔ ماں نے فرمایا کہ بہن کو کہنا کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھے، کیونکہ میں جنت میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تھا وہ صبر جو ہمیں سیکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب کربلا کے سب سے بڑے اور دردناک منظر کا ذکر سنیے، جسے سن کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا ہے۔ جب 10 محرم کا دن تھا، چاروں طرف میرے حسین کے جانثاروں اور شہیدوں کے ڈھیر لگے تھے، سب ایک ایک کر کے دین پر قربان ہو چکے تھے۔ آخر میں جب میرے پیارے امام حسین خود اس میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے گھوڑے پر سواری کی۔ اچانک ان کی پیاری معصوم بیٹی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ وہ ننھی شہزادی رو کر کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر اس میدان میں آگے مت جانا، خدا کے لیے آگے مت جانا، کیونکہ میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ اس میدان میں ہمارے خیمے سے جو کوئی بھی گیا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آیا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، کیسا منظر ہوگا وہ۔ ایک طرف حق کا پرچم اٹھائے کھڑا باپ گھوڑے پر سوار ہے، دوسری طرف اس کی ننھی معصوم بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر منتیں کر رہی ہے، چیخ چیخ کر رو رہی ہے کہ اے گھوڑے، میرے بابا کو مجھ سے دور مت لے جانا۔ وہ معصوم بچی شاید جنگ کی سیاست نہیں سمجھتی تھی، وہ حالات کی سختی کو نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس میدان میں جانے کے بعد اس کے بابا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آخری بار اپنے بچوں کو دیکھا، ان کا سر چوما۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے آخر میں اپنے بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا تھا کہ بیٹا، میری اس معصوم بیٹی کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ یہ وہ میری بیٹی ہے کہ جب تک میں اسے اپنے سینے پر نہیں سلاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے۔ ایک ننھی سی بچی جس کی پوری دنیا اس کا باپ ہو، جس کی ہر خوشی اپنے باپ سے شروع ہوتی ہو، اپنے باپ پر ختم ہوتی ہو، اس پر کیا گزری ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے صدمے آئے، مگر جب اس معصوم بیٹی کی جدائی کا لمحہ آیا تو میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ شہزادی نہیں جانتی تھی کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا مارکا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ جو وہاں گیا اس نے پھر مجھ سے باتیں نہیں کی، اس نے پھر مجھے آواز نہیں دی۔ جب تک ہم اس درد کو، اس قربانی کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے گھروں میں دین کی برکت نہیں لا پائیں گے۔ میرے بھائیوں، کربلا کے اس دردناک قصے اور صبر کی داستان کو سننے کے بعد اب آپ کا دل پوری طرح نرم ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد اور اس روحانی وظیفے کی طرف جس کا آپ سب بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنی بیوی سے وہ کون سی 5 چیزیں ہر حال میں مانگنی ہیں۔ اگر آپ کی عورت نے خوشی خوشی یہ 5 چیزیں آپ کو دے دیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کے بعد آپ کا گھر زمین پر جنت کا ٹکڑا بننے والا ہے۔ مگر خدا نخواستہ اگر آپ کی بیوی نے یہ 5 چیزیں دینے سے انکار کیا تو آپ کے لیے بہت بڑے افسوس اور تباہی کی خبر ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان 5 انمول چیزوں کو دھیان سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ، رسول اور اہل بیت سے محبت مانگنا۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس مہینے کے جاتے جاتے اپنی بیوی سے مانگنی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول اور ان کے متبرک گھرانے یعنی اہل بیت سے سچی اور پاک محبت۔ اس مبارک رات میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ان سے کہیں کہ مجھے تم سے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مگر اس بار مجھے تم سے ایک ایسی روحانی وعدہ چاہیے جو ہماری آخرت کو سنوار دے۔ ان سے کہیں کہ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم دونوں کا دل ہر وقت اللہ کی یاد، نبی کی سنت اور امام حسین کے نبی زادے گھرانے کی محبت سے دھڑکنا چاہیے۔
جس گھر کی عورت اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو بسا لیتی ہے، اس گھر کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ جس گھر میں حضرت امام حسین اور ان کے پاک خاندان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں عرش سے اللہ کی خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس گھر سے ہر قسم کا جادو، ٹونا، ڈر، اسیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ غیب سے سکون اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مصیبت اس گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی وظیفہ ہے جو آپ کے بچوں کے نصیب کو چمکا دے گا۔ اگر آپ کی بیوی اس بات پر راضی ہو جائے، آپ کو یہ پہلی چیز دے دے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں خوشیوں کا نزول شروع ہو چکا، کیونکہ جس در و دیوار میں حسین کا نام ادب سے لیا جائے، وہاں کبھی نا اتفاقی اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اسی لیے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ پہلا وعدہ اور یہ محبت ضرور مانگ لیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جو آپ نے اس بابرکت مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہر حال میں اپنی بیوی سے مانگنی ہے۔ وہ چیز ہے پردہ۔ اس پاک رات میں اپنی بیوی سے پردے کا وعدہ کریں۔ انہیں بہت محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ آج کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی، گھر سے باہر قدم نکالو گی تو پورے پردے اور شرم و حیات کے ساتھ جاؤ گی، کیونکہ پردہ صرف ایک کپڑے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عورت کی عزت، اس کی حفاظت، اس کی حیا اور اس کے بلند وقار کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو عورت اپنے رب کے حکم پر چلتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو فالو کرتی ہے، پردہ اختیار کرتی ہے، اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگاتا ہے۔ جب ایک باپردہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے قدموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ زمانے کی بری اور گندی نظروں سے محفوظ رہتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں حیا اور پردے کی پابند ہوتی ہیں، اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو عجیب سا خوف، پریشانی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس اہم ترین حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ پردہ تو مومن عورت کا اصلی تاج ہے، اس کی خوبصورتی کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ پردے میں رہنے والی عورتیں اس دنیا میں شہزادیاں اور مرنے کے بعد بھی جنت کا سب سے اونچا مقام پاتی ہیں۔ اسی لیے اپنی بیوی سے یہ دوسری چیز مانگنا ہرگز مت بھولیں۔ تیسری چیز کی طرف چلیں جو آپ کے گھر کی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دے گی۔ یہ تیسری چیز شکر گزاری۔ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ وعدہ مانگے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گی، گھر سے ناشکری کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ انہیں سمجھائیں کہ جس گھر میں رہنے والی عورت ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرتی ہے، اس گھر میں میرا رب اتنا رزق برساتا ہے کہ سمیٹنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ شکر ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو تھوڑے سے رزق کو بہت زیادہ بابرکت بنا دیتی ہے۔ ناشکری ایک ایسی بیماری ہے جو لاکھوں کی کمائی کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ جو عورت صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتی ہے، کھانا بناتے کھاتے وقت شکر کرتی ہے، اپنے شوہر کی کمائی پر شکوہ نہیں کرتی، اللہ اس کے گھر سے تنگی، غربت، محرومی کو ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف پیسہ یا دولت کا نام نہیں، آپ کی اچھی صحت بھی رزق ہے، آپ کی پیاری اور فرما بردار اولاد بھی رزق ہے، گھر کا سکون اور دل کا اطمینان بھی بہت بڑا رزق ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دولت کے ڈیروں پر بیٹھے ہیں مگر سکون کی ایک سانس کے لیے ترستے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کمائی کم ہے مگر شکر کی وجہ سے ان کا گھر جنت بنا ہے۔ جب گھر کی عورت شکر کرتی ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب ہر وقت زبان پر شکایتیں رہتی ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی بیوی سے یہ تیسرا انمول تحفہ ضرور مانگیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی جو آپ نے اس مہینے کے جاتے جاتے اپنی بیوی سے ہر حال میں مانگنی ہے، اور وہ ہے حیا۔ یہ ایک ایسا خزانے کا نام ہے جو ایک عورت کو دنیا کی ہر زینت، ہر میک اپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حیا وہ روحانی نور ہے جو عورت کے چہرے پر ایک عجیب سا رو پیدا کرتی ہے، اس کی گفتگو اور زبان میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، اس کے کردار کو عظیم بنا دیتی ہے۔ اپنی بیوی سے کہیں کہ مجھے تم سے تمہاری زبان اور تمہاری کردار کی حیا چاہیے۔ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو جب بولے تو اس کی زبان سے دین کی بات نکلے، جو کبھی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، گھر کے بید کبھی باہر نہ جانے دے۔ شوہر کے لیے ایک حیادار عورت سے بڑا کوئی تحفہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت کی اصلی خوبصورتی مہنگے کپڑوں میں نہیں بلکہ اس کی شرم و حیا میں ہوتی ہے۔ جس عورت کے اندر حیا موجود ہوتی ہے وہ اپنے الفاظ کا خیال رکھتی ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر خیال رکھتی ہے، اپنے ہر ایک کمال پر دھیان رکھتی ہے۔ حیا عورت کو ہر اس کام سے بچا لیتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔
اس سے ان راستوں پر چلنے کی توفیق دیتی ہے جو آسمان سے غیبی مدد کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی اپنی زبان اور کردار میں حیا لانے کا وعدہ آپ کو دے رہی ہے تو سمجھتے ہیں آپ دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں اب فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ ہر قسم کی برکاتی آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور پانچویں چیز کی طرف جو آپ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے ضرور مانگنی ہے، اور وہ ہے ہمارے بچوں کی اچھی اور دینی پرورش۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ وعدہ لے کہ وہ ہماری نسلوں کو دیندار بنائے۔ انہیں کہیں کہ آج کے بعد تم نے ہمارے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم اور موسیقی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالنی ہے۔ انہیں بچپن سے حضرت ایمان کے صبر کی کہانیاں سنائے، انہیں کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس اور ان کی بہادری کے قصے سنائے۔ انہیں یہ سکھانا ہوگا کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد صرف اچھا کھانا کھلانے، مہنگے کپڑے پہنانے یا بڑے اسکولوں میں بھیجنے سے اچھی نہیں بنتی۔ اولاد تب عظیم بنتی ہے جب ان کے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور سچے کردار کی روشنی ڈالی جائے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو سلامت سلاتے وقت، ان کے ساتھ بیٹھتے وقت انہیں دین کی باتیں اور کربلا کے درس سناتی ہے تو ان بچوں کے دل میں دین سے سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں، ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے سنور جاتا ہے۔ یہ پانچوں چیزیں آپ کے گھر کی آنے والی نسلوں کی ضمانت ہیں۔ اگر آپ کی بیوی یہ پانچوں چیزیں آپ کو دینے کا وعدہ کر لے تو آپ کا گھر اسی سال جنت کا نمونہ بن جائے اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے یہ 5 چیزیں اور یہ پاک وعدے ضرور مانگ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس سال آپ کے گھر کی بنیاد بدل جاتی ہے، کیسے رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ کے دلوں کو چھو جائے گا۔ آپ اس پر ہر حال میں عمل کریں۔ آئیے اس بابرکت عمل کے آخر میں ہم سب مل کر اپنے پروردگار کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کر بہت پیاری دعا مانگتے ہیں۔ آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں میری آواز سن رہے ہیں، پورے دھیان اور سچی نیت کے ساتھ دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ اے ہمارے پالنے والے رب، اے دونوں جہانوں کے مالک، ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امام حسین سے سچی محبت اور پاک محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی تنگی، بے سکونی، لڑائی جھگڑے، ناشکری کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ہماری عورتوں کو پردہ اور حیا کا تاج پر عطا فرما۔ ہمارے بچوں کی دین کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھے ہیں انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اس دعائے خیر پر کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔